شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترموں کی اہم آیتوں کی تفسیر سن چکے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں آج کی اس مجلس میں سورۃ المائدہ کی اہم آیتوں کی تفسیر سننے کی ہم کوشش کریں گے. یہ سورہ احکام کے لحاظ سے بہت ہی اہم سورہ ہے. اس سورے کے اندر بہت سارے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے. اس سورے کی شروعات ہوتی ہے حقوق العباد کے متعلق ایک بہت ہی اہم قاعدے سے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو. جو عہد و پیمان تم کسی سے کرو تو اس میں خلاف ورزی نہ کرو, اس عہد و پیمان کو نہ توڑو. اور عہد و پیمان کو توڑنا یہ منافق کی علامت کہا گیا ہے. کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرے. اور ایک مسلمان دوسروں کے ساتھ جو عہد و پیمان کرتا ہے ان میں سے سب سے اہم عہد و پیمان کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہوتا ہے, عقد زواج, نکاح کا عقد, یہ سب سے اہم ہے. ایک کلمے کی بنا پر دو اجنبی ایک رشتے میں بنتے ہیں اور زندگی بھر اس رشتے کو نبھاتے ہیں. تو یہ جو عقود ہے, یہ جو عہد و پیمان ہے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, ایک عقود کو, ایک عہد و پیمان کو اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کا حکم دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, وہ وعدہ پورا نہیں کرتے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ دھوکہ دینا تو جائز ہے جنگ کے میدان میں, لیکن عہد و پیمان کو توڑنا جائز نہیں ہے. دھوکہ دینا اور عہد و پیمان توڑنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. الحرب خدعۃ, اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنگ یہ دھوکہ دینے کا نام ہے. مثلا دشمن کسی راستے سے گزر رہا ہو اور کوئی پہلے سے چپکے سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہو ہتھیار کے ساتھ اور اس پر اچانک حملہ کر دے, یہ جائز ہے. لیکن عہد و پیمان کسی دشمن کے ساتھ کسی نے کیا اور اس کو توڑ دیا, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. مثلا کسی کو کہے دشمن کو کہ تم میرے پاس آؤ, تمہیں امن و امان حاصل ہے, تمہیں ہم قتل نہیں کریں گے. عہد و پیمان دیا, وہ اس عہد و پیمان پر بھروسہ کرتے ہوئے آ گیا اور اس نے کیا کیا, اس عہد و پیمان کو توڑ دیا اور اسے قتل کر ڈالا. تو یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو دشمنوں کے ساتھ بھی عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر سخت وعید بیان کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو عہد و پیمان توڑتے ہیں. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ رب العالمین کہ یہاں جب پیشی ہوگی تو قیامت کے دن وہ تمام لوگ جو عہد و پیمان توڑنے والے تھے ان کے لیے ایک جھنڈے نصب کیے جائیں گے اور اس جھنڈے سے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے فلاں کا عہد و پیمان توڑا ہے. یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرے اور اس کو توڑ دے. تو اس سورے کی شروعات اس اہم حکم سے ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر کئی جگہوں پر حلت و حرمت کے ضابطوں کو بیان کیا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں.
کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جن چیزوں کا کھانا حرام ہے. مثلا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں پر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں کیا ہے، حرام ہے. ایک عام اصول اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، اور جو خبیث ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. یہ عام اصول و ضابطہ ہے حلال و حرمت کے باب میں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، وہ حرام ہیں. تو اسی سورے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. ایک اور قاعدہ اس آیت سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ معاملات کے باب میں ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہمیں مل جائے. عبادات کا معاملہ اس میں بالکل برعکس ہے. عبادات کا جو معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے. کسی عبادت کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے. مثلا نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا کرنا ایک عبادت ہے. کوئی اگر کرے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ایک اچھا ہی عمل ہے. تو ہم کہیں گے کیا کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادات کے بعد میں اصل یہ ہے کہ اس میں توقیف ہے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل پیش نہ کر دیں تب تک وہ جائز نہیں ہے. کوئی کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، نماز بہت اچھی عبادت ہے، 3 کی جگہ ہم 4 پڑھیں گے، طواف 7 چکر کی جگہ پہ 8 چکر لگائیں گے، جائز نہیں ہے، بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت میں ہمیں اسی طریقے سے فالو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طریقے سے وارد ہے. جہاں تک معاملات کا باب ہے تو اس میں ہر چیز حلال ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. ٹوپی پہننا کیا ہے؟ حلال ہے. بنیان پہننا حلال ہے. انڈرویئر پہننا حلال ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں انڈرویئر اس لیے نہیں پہنتا کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ اس بھائی صاحب کہیں گے کہ سیب کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بھائی کہے کہ انڈرویئر ہم نہیں پہنیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہم پوچھیں گے کہ سیب کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایپل جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مسلمانوں سے حرام نہیں کر سکتا، اس کی دلیل لا سکتا ہے. تفاح کہتے ہیں عربی میں سیب کو. عربی میں سیب کو کیا کہتے ہیں؟ تفاح کہتے ہیں. قرآن و حدیث کو آپ کھنگال ڈالیں تفاح کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، تذکرہ ہی نہیں ملے گا. تو اس کو حلال ہم نے کیسے جانا کہ یہ حلال ہے؟ اسی اصول سے، اسی قاعدے سے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معاملات کے ساتھ ہے، دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سب حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. تو اس اصول کے تحت وہ حلال ہے. اس لیے اگر کوئی کسی چیز کو معاملات کے باب میں دنیاوی چیزوں کے معاملے حرام کہے اسے دلیل دینی پڑے گی. جب تک وہ دلیل نہ دے تب تک اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا. تو یہ اصول و ضابطہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. اس کے بعد اس سورے میں وضو، تیمم اور غسل کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اس آیت میں وضو کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور گزشتہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں اجمالاً کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، حدیث رسول میں اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے. اس لیے کسی آیت پر، کسی حکم پر عمل کرنا ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیسے تفسیر کی ہے. عملی تفسیر آپ کو کہاں ملے گی؟ حدیث رسول کے اندر. اس آیت کے اندر وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو.
اس میں کلی کرنے کا تذکرہ نہیں آیا، ناک صاف کرنے کا تذکرہ نہیں آیا، تو یہ وضو کا حصہ ہے نہیں ہے، یہ وضو کا حصہ ہے۔ اس کو ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھلو کہاں تک؟ مرافق تک۔ اب جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھوں کو یہاں تک دھوتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے چہرے کے دھلنے کا بعد چہرے کے دھلنے کا معاملہ آیا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ دھلنے کا مرافق تک، اس کو مرفق کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اب چہرہ دھلنے کے بعد جب ہاتھ کو دھلنا ہو تو کہاں تک دھلیں گے؟ یہاں تک دھلیں گے، اس لیے کہ پہلے شروع میں ہم نے ہاتھ کو یہاں تک دھل لیا تھا نا۔ تو جب چہرے کے بعد پھر ہاتھ کو دھلیں گے تو یہیں تک دھلیں گے یا یہاں تک؟ کیا عمل آپ لوگوں کا بتائیں، کس طرح ہم وضو کرتے ہیں؟ چہرہ دھلنے کے بعد روزانہ وضو کرتے ہیں نا، چہرہ دھلنے کے بعد جب ہاتھ دھلنا ہوتا ہے تو پورا یہاں تک دھلتے ہیں یا یہاں تک دھلتے ہیں؟ پورا دھلتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے، پورا دھلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں تک تو پہلے دھل چکے تھے اس لیے وہاں تک اور نہیں دھلنا ہے، پورا دھلنا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو۔ یہاں کان کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے، تو کیا کان کا مسح نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ کہاں سے اخذ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا پریکٹیکلی طریقہ سکھایا صحابہ کرام کو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ دیکھو تو پریکٹیکل کیسے وضو کیا جاتا ہے۔ پورا طریقہ دکھانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو صرف قرآن کو کوئی کہے ہمارے لیے حجت ہے، حدیث رسول حجت نہیں ہے، تو وضو تک صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہو، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ اجمالاً احکام کو بیان کیا ہے۔ تو سر کا مسح کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ اس آیت میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ کیسے سر کا مسح کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل ملے گی حدیث کے اندر کہ ہاتھ دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے، دوسرے اعضاء دھلنے ہیں، یہ ایک بار سے لے کر 3 بار تک۔ ایک بار بھی دھل سکتا ہے، 2 بار بھی، آخری حد ہے 3 سے زیادہ نہیں۔ اگر 3 سے زیادہ کوئی دھلتا ہے تو اسے ظلم کہا گیا ہے اس کے اندر۔ 3 سے زیادہ دھلنے کی گنجائش نہیں ہے، 3 بار سے زیادہ۔ جہاں تک سر کے مسح کی بات ہے تو صرف 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ خصوصاً وضو کرنے جب لوگ کرتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو جائے، دیکھیں کہ لوگ کیسے وضو کرتے ہیں۔ سر کے مسح میں عجیب و غریب بخیلی کرتے ہیں لوگ، پورے اعضاء وضو کو اچھی طریقے سے دھلیں گے، لیکن جب سر کے مسح کی بات آئے گی، خصوصاً اگر بال بہت اچھے سے جھاڑے ہوئے ہو تو فوراً پانی لیں گے اور 2-4 بار سے بھگا کے خلاص، وضو مکمل۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ نہیں ہے سر کے مسح کا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے اس کی تفصیل، بدا بمقدم رأسہ، اللہ کے رسول نے جب سر کا مسح کیا تو کیسے کیا؟ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، ثم ذهب بهما الى قفاه، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے کہاں تک؟ جہاں تک سر کے بال ہوتے ہیں، جس کو قفا کہتے ہیں، اس حصے کو، اور پھر واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ ہے پورے سر کا مسح کرنا، یہ ہے صحیح طریقہ سر کے مسح کا۔ اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے۔ الگ پانی لینا ہے نہیں لینا ہے؟ جی یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور روزانہ ہر کوئی وضو کرتا بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے تعلق سے لوگوں سے سوال کرے یا تو جواب نہیں ہے، یا جواب بھی ہے تو یقین کے ساتھ نہیں ہے، بالکل یقین ہے۔ حالانکہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا یقین کے ساتھ ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الاذنان من الراس، دونوں کان وضو کے اندر سر کا حصہ ہے۔
اس لیے ایک ہی پانی سے کان اور سر دونوں کا مسح کریں گے، الگ سے کان کے لیے پانی نہیں لیں گے۔ جہاں تک ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے بتائیں؟ 3 مرتبہ ناک میں اور 3 مرتبہ منہ میں، یا پانی لینے کے بعد آدھا منہ اور آدھا ناک میں، ایک چلو آپ نے پانی لیا اور آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالا، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ دونوں طریقہ صحیح ہے جی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ بالکل صحیح ترین حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو تذکرہ میں جو موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے پانی لیا اور آدھا منہ میں اور اسی سے ناک کو بھی اللہ کے رسول نے صاف کیا۔ تو 3 مرتبہ پانی لینا ہے اور وہ ناک اور منہ دونوں کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ ناک کے لیے الگ 3 اور منہ کے لیے الگ 3 کر کے 6 مرتبہ۔ بعض حدیثوں کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ حدیثیں ثابت نہیں ہے، وہ حدیثیں ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء نے ان میں سے بعض احادیث کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہے۔ میں نے تفصیلاً اس موضوع پر لکھا ہے اور فری لانسر میں یہ مضمون موجود ہے جس کا عنوان ہے وضو میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کا طریقہ۔ تو یہ تمام حدیثیں تخریج کے ساتھ وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غسل کا بھی اور تیمم کا بھی حکم بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو اس کے بعد غسل کرو۔ فَطَهَّرُوا یہ مبالغہ کا، طہارت کے اندر مبالغہ کرو، اس سے مراد ہے غسل کرنا۔ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے، اختلاف ہو جائے یا بیوی کے ساتھ مجامعات کرے تو اس کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تب تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ غسل نہ کرے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، لیکن اگر کوئی شخص مریض رہے، وضو کرنے کی یا غسل کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر غسل کیا تو ہو سکتا ہے کہ مر جائے یا بیماری بڑھ جائے، ہو سکتا ہے بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی ٹچ کرنے سے ڈر ہوتا ہے کہ بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے تیمم کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِهِ، ایسی صورت میں تم تیمم کر لو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پاک مٹی سے تیمم کرنا پڑے گا، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کے آپ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں، اگر بہت زیادہ درد و گمان آگے ہو تو آپ پھونک بھی سکتے ہیں، اس کے بعد چہرے کو اس سے مسح کریں اور پھر یہ ہاتھ کا مسح کریں، چہرہ پہلے اس کے بعد ہاتھ کا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے اور غسل کا بھی بدل ہے، یعنی کسی کو وضو کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہے یا پانی موجود ہے لیکن استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، وضو کا بدل ہے۔ اب اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے، ناپاک ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہے، نقصان دہ اس کے جسم کے لیے، خصوصاً خواتین، ان کے لیے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جب نفاس سے پاک ہو تو بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور بہت ڈر ہوتا ہے کہ سردی زکام کے اندر، سر درد کے اندر یا بخار وغیرہ کے اندر وہ مبتلا ہو جائے۔ اگر کسی خاتون کی عادت ہے کہ جب بھی اس طرح غسل کرے وہ بیمار ہو جاتی ہے تو رخصت ہے شریعت کی طرف سے، وہ تیمم کر سکتی ہے، وہ تیمم کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی رخصت دے دی ہے، اس لیے نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ معلوم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پانی میسر نہیں ہوتا، میرے بھائی پانی میسر نہیں ہے تو تیمم
پڑھ لیں. اگر پانی بھی نہ ہو اور مٹی بھی نہ ہو تب کیا کیا جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ جی بتائیں، یہ ممکن ہے؟ پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو، ممکن ہو سکتا ہے. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب آتا ہے فاقد الطہورین کے نام سے، کہ ایسا شخص جس کے پاس پانی بھی نہ ہو مٹی بھی نہ ہو تو کیسے نماز پڑھے گا. یہ نماز کا مسئلہ ہے نا، عجیب و غریب مسئلہ ہے. نماز کو وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، گزشتہ کل کے تراویح میں آپ نے آیت سنی ہے، اور اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بھی ہو تب بھی وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے. اور آج کل کیا ہوتا ہے، سفر میں رہے، کسی کام میں مشغول رہے، بعد میں پڑھ لیں گے. میرے بھائیوں، بعد میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کو وقت پر فرض کیا ہے. یہ وقت کی جو شرط ہے ایسی شرط ہے جو کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتی. نماز کی جو دوسری شرط ہے بسا اوقات وہ ختم ہو سکتی ہے. مثلا قبلہ رخ ہونا شرط ہے نا، پاک کپڑے کا ہونا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جہاں پر نماز پڑھیں گے وہاں پر اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے. اب مان لیجئے کہ کسی دشمن نے کسی مسلمان کو جیل کے اندر کھمبے سے باندھ دیا، چہرہ دوسری طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، وہ رسی سے بندھا ہوا ہے پورا، جسم سے کپڑا چھین لیا، وضو کرنے کی بھی طاقت نہیں، تیمم کرنے کی بھی طاقت نہیں، نہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے، نہ رکوع سجدہ کر سکتا ہے، ناپاک ہو جائے تو غسل کبھی نہیں کر سکتا، ناپاکی ہے وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا. جب تک عقل کی نعمت موجود ہے نماز سے چھٹکارا نہیں لے پائے. وقت کے اندر نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس حالت میں بھی وہ نیت سے وضو کرے گا اور نیت سے ہی نماز ادا کرے گا، لیکن نماز سے چھٹی نہیں ہے. کسی بھی صورت میں یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی ہو جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ اگر میدان میں جنگ میں اللہ کے رسول تک بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز قائم کریں، کسی وقت مانتے نہیں. اگر بعد میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو کہیں رخصت ہو یا نہ ہو، کم از کم میدان جنگ میں رخصت ہوئی کہ کم از کم ابھی جان جانے کا خطرہ ہے تو بعد میں ادا کر لینا. لیکن اس حالت میں بھی کہا کہ نہیں، اسی وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں. صرف دو صورتوں میں علماء نے کہا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد انسان نماز پڑھ سکتا ہے. وہ دو صورتیں کون سی ہے؟ من نام عن صلاۃ او نسیها، سفر نہیں، من نام عن صلاۃ او نسیها، اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے، صرف دو صورتوں میں وقت کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے رات کو سویا اور آپ کی آنکھ کب کھل رہی ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کا وقت چلا گیا ہے. جب بیدار ہو فوراً نماز پڑھیں. تو سونے کی حالت میں وقت کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، کام میں مشغول تھا، اب اس کو ذہن میں یاد آیا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے. وقت گزر جانے کے بعد یاد آ رہا ہے میں تو نماز پڑھی نہیں، میں تو کام میں مشغول تھا، گیا ہی نہیں تھا مسجد میں. بعد میں اسے یاد آیا تو اسی وقت فوراً پڑھیں. اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے. اس حدیث سے اور میدان جنگ میں نماز والی صلاۃ الخوف والی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے. مثلا المحلہ امام ابن حزم الطاہری رحمہ اللہ کی کتاب، بہت ہی فقہ کے باب میں مائناس کتابیں پڑھے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت گزار کر کسی نماز کو پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، تب بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. وقت کیا ہے؟ وقت دو طرح کے ہیں، ایک وقت موسع ہے، ایک وقت مضیق ہے. وقت موسع اور وقت مضیق کا مطلب کیا ہے؟ وقت موسع کا مطلب ہے کہ وقت کے اندر وسعت ہے، اور دوسری قسم ہے وقت کی وقت مضیق یعنی تنگی ہے. 5 وقت کی الگ الگ 5 نمازوں کے لیے الگ الگ وقت ہے. فجر کی نماز کے لیے ایک وقت ہے،
ظہر کی نماز کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے. یہ جو اوقات ہیں نماز کے، یہ وقت مضیق ہے. عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ وقت مضیق ہے. ظہر کی نماز کو عصر سے پہلے پڑھ لیں. دوسری قسم ہے وقت کی، وقت موسع، جس میں وسعت ہے، اور یہ کل 3 اوقات ہیں. وقت موسع میں 3 اوقات ہیں. فجر کا ایک وقت ہے، ظہر اور عصر کا ایک وقت ہے، اور مغرب اور عشاء کا ایک وقت ہے. کل 3 اوقات. فجر کا وقت جو معروف ہے وہ ہے، اور وقت موسع میں ظہر اور عصر کا ایک وقت ہے. یعنی ضرورت اگر پڑے کسی کو تو ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا فوراً ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یا ظہر کی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے. کسی کو ضرورت ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ مؤخر کر سکتا ہے ظہر کی نماز کو. لیکن کب تک؟ جب تک کہ عصر کا وقت ختم نہ ہو جائے. عصر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد کیا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، اس وقت ختم ہو چکا ہے، اب نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کا معاملہ ہے کہ مغرب اور عشاء کا وقت موسع میں ایک ہے. یعنی مغرب کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر مغرب کی نماز کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں. کب تک؟ عشاء کے آخری وقت تک. لیکن ایسا نہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اس سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. چاہے آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو، آپ ٹرین میں ہو تب بھی، بس میں ہو تب بھی. اگر ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اٹیک کریں، جیسے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ابھی میں نے کہا کہ تمام شروط ثابت ہو سکتے ہیں سوائے وقت کے. وقت ایک ایسی شرط ہے جو ختم نہیں ہو سکتی کبھی. دوسرے شروط جو ہے وضو کرنا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام شرطیں ثابت ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس پر قادر نہیں ہیں، وضو کرنے پر قادر نہیں تو بغیر وضو کے پڑھیں، تیمم کر کے. تیمم پر بھی قادر نہیں ہے تو بغیر وضو اور تیمم کے نیت سے نماز پڑھیں، لیکن آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبلہ کس طرف ہے مجھے پتا نہیں ہے. آج کل تو موبائل سے آسانی کے ساتھ قبلہ ڈائریکشن آپ گوگل سے پتا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے. نماز کو وقت کے اندر پڑھیں. یہ ایسا عمل ہے جس کے ترک کرنے پر سلف صالح کفر کے فتوے لگایا کرتے ہیں. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہی ایک عمل ہے جس پر میں نے صحابہ اکرام کو پایا کہ اس کے ترک کرنے پر وہ کفر کے فتوے لگاتے تھے کہ کوئی اگر نماز چھوڑے تو کافر ہو جائے گا. دوسرے عمل کے تعلق سے اس طرح کا سخت فتویٰ نہیں ہے. اس لیے نماز کے معاملے میں ہر مسلمان چوکنا رہے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنائے اور وقت کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر عدل و انصاف کا حکم دیا. گرچہ دشمن کے ساتھ انصاف کرنا پڑے. معاملہ آپ کی عدالت میں آیا ہے، ایک آپ کا دوست ہے اور دوسرا کیا ہے؟ دشمن ہے، تب بھی آپ انصاف کریں. اسی وجہ سے جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو کہاں جگہ دیں گے؟ اپنے عرش کے نیچے. یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا ہے. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو بہت آسان ہوتا ہے انصاف کرنا. لیکن دونوں میں سے ایک اپنا رشتہ دار ہو، اس موقع پر انصاف کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. وہ بھی اگر قتل وغیرہ کا معاملہ ہو جائے اور اپنے ہی کسی رشتہ دار کے خلاف فیصلہ کرنا ہو، آسان نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے عدل کرنے کی اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے تعریف کیا، اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا رکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی اس کے ساتھ ناانصافی پر تمہیں نہ ابھارے. انصاف کرو، اس لیے کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تر ہے. ابھی چند سال پہلے سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس نے تاریخ رقم کر دی اور لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج کی دنیا میں، آج کے دور میں ملک سلمان جو ابھی سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ ہے،
ان کے بھتیجے کا معاملہ آیا عدالت میں. ایک جگہ پر دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ اختلاف ہوئے اور اس میں ایک دوسرے کی طرف سے گولی چلنے لگی. دونوں طرف سے گولی ماری ہو رہی تھی اور ان کی گولی سے ایک شخص کو گولی لگی اور وہ قتل ہو گیا. پولیس آئی, پکڑا, تمام لوگوں کی گواہ جو موجود تھے. لمبے مدت تک یہ کیس چلا عدالت میں. کوئی انٹرفیئر نہیں کیا کہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے. کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. یہاں تک کہ عدالت میں یہ فیصلہ آیا کہ یہ قاتل ہے اور شریعت کا اصول یہی ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. یہ میرے سلمان کے بھتیجے تھے. اور آخر مرتبہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو بادشاہ وقت جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ فائل جاتی ہے, ان کو دستخط کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ قصاص کا حکم ہوتا ہے قاضی سے. میرے سلمان کے پاس معاملہ آیا, فوراً نے دستخط کیا اور ان کے سامنے کے بھتیجے کو قصاصاً قتل کیا گیا. تو انصاف کرنا, آپ کے پاس پورا پاور ہو, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو, اس کے باوجود آپ انصاف سے کام لیں, آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے اگر کوئی انصاف پسند بادشاہ ہو, اللہ کے رسول نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی, جس دن لوگ اپنے پسینے سے سرابور ہوں گے, کچھ لوگ تیر رہے ہوں گے اپنے پسینے سے. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ الامام العادل, انصاف پسند بادشاہ. تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر انصاف پر ابھارا ہے. اسی طرح اس سورے کے اندر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے, قربانی کا, حابیل اور قابیل. قربانی کے موقع پر یہ آیت کافی زیادہ سنائی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ قصہ معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقْتُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين. یہ آیت جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کی بنا پر لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. بہت موٹا فرما جانور ہو لیکن دل میں تقوی نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی. انما يتقبل الله من المتقين. تاریخ کے اندر جو پہلی قربانی تھی اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر متنشر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہوئی, دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اسی وقت بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت, اس کا خون, یہ سب نہیں پہنچتا, صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کتنے مخلص تھے اس عمل میں. لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں بیان کر دوں, یہ جو تقوی کا اور ریاکاری کا معاملہ ہے یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے. یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے. بعض لوگ اس تقوی کے خوف سے قربانی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شاید میں ریاکاری کی وجہ سے قربانی کر رہا ہوں اور جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں, الٹا ریاکاری پر مجھے سزا ملنے والی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ قربانی نہ کرو. میرے بھائیو, یہ ریاکاری اور تقوی کا جو معاملہ ہے نا یہ 2 دھاری تلوار ہے. شیطان دونوں طرح سے انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. بعض لوگوں کو شیطان کس طرح بھٹکاتا ہے؟ ریاکاری کے خوف سے. اس کو آ کے شبہے اور وسوسے میں مبتلا کرتا ہے کہ تم اس عمل کے اندر مخلص نہیں ہو, تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہو تاکہ لوگ تمہیں کیا کہیں, متقی کہیں, پرہیزگار کہیں, داتا کہیں. اس وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو. یہ سوچتا ہے کہ واقعی دل کے اندر تو بات کبھی کبھی آتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, پسند کریں. تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے, ان کا سزا ملنے والی ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان اپنے مقصد میں, اپنے حربے میں کامیاب ہو گیا.
شیطان کا مقصد کیا تھا؟ اس کو اس عبادت سے پیچھے ہٹا دینا. اور شیطان اس راستے سے تقوی کا خوف دلا کر، ریاکاری کا خوف دلا کر اس کو عبادت سے پیچھے کر دیا. ایسے موقع پر اصول و ضابطہ کیا ہے؟ شیطان سے کس طرح لڑیں گے؟ ایک عام قاعدہ سن لیں، ریاکاری کے خوف سے کبھی بھی کسی نیک عمل کو کرنے جا رہے ہو تو اسے پیچھے نہ ہٹیں. ایک عام قاعدہ بنا لیں اپنی زندگی کا کہ ریاکاری کے خوف سے کبھی بھی کسی نیک عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس عمل کو انجام دینا ہے، ساتھ میں اللہ رب العالمین سے اخلاص کی دعا کرنی ہے. لیکن کام سے جیسے پیچھے ہٹ گیا وہی پہ شیطان کامیاب ہو گیا. جب انسان بہت زیادہ ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن میں ریاکاری کا خوف کم سے کم ہو تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے. مثلا یہ جو روزے کی عبادت ہے اس میں ریاکاری کا خوف نہیں ہے. روزے سے کون ہے کون نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اگر کوئی چپکے سے گھر میں روم میں کھا لے پی لے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں چلتا. لوگ تو اس طرح دیکھیں کہ روزے سے ہے، لیکن حقیقی روزے دار ہے یا نہیں ہوگا ہی بہتر جانتا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا خوف کم سے کم ہے. اسی طرح تہجد کے وقت اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا. اسی طرح انسان جب اکیلے رہے کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو ایسے موقع پر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے رونا گڑگڑانا ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا خوف نہیں ہے. جب انسان بہت زیادہ ایسے اعمال کرتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کچھ لوگوں کو کیا کرتے ہیں رمضان کے موسم میں ہو یا دوسرے موسم میں بھی افطاری اور سحری وغیرہ گاڑی پہ رکھ کر شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی جگہ پر جا کے تقسیم کرتے ہیں جہاں پر ان کو پہچاننے والا کوئی ہو ہی نہ. تعریف کب کریں گے نا جب آپ کو پہچانتے ہو، جب آپ سے واقف ہی نہ ہو کوئی تو ایسے موقع پر تعریف کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آپ مسافر ہیں کسی اجنبی جگہ پر ہیں اور وہاں کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کریں تو وہاں پر ریاکاری کا ڈر نہیں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے کہ بہت اچھی انسان ہے. وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں، کیا تعریف کریں گے آپ؟ تو ایسے اعمال بکثرت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں ریاکاری کا خوف کم سے کم ہو. آگے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر دہشت گردی بلکہ کسی بھی طرح کے ناحق قتل سے منع کیا ہے اور اسے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، امن و امان کا مذہب ہے. اور اسے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے اندر نہیں کئی آیتوں کے اندر اسی سورے کے اندر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اگر کسی نے ایک نفس کو بھی ناحق قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام قتل و غارت گری پر ناحق قتل کرنے پر ابھارتا نہیں، سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، اب تو امان قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ جہاد کا جو موضوع ہے اسلام کے اندر اس کے اندر بھی دشمنان اسلام غیر مسلمین جہاد کے جو قانون کو اگر پڑھ لے تو وہ خود گواہی دے گا کہ اسلام نے جو جہاد کے لیے حکم دیا ہے یہ عین انسانیت کے موافق قانون ہے. اس میں صرف اور صرف کیا مقصد ہے؟ امن و امان زمین پر قائم کرنا، زمین پر امن و امان قائم کرنا. اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے جہاد کو مشروع قرار دیا ہے. فتنہ و فساد کے غرض سے نہیں. فتنہ و فساد پھیلانا انتہائی قبیح جرم ہے اسلام کی نظر میں. صرف اور صرف امن و امان کے مقصد سے جہاد کو اسلام میں مشروع قرار دیا ہے. اسی وجہ سے اگر فتنہ و فساد پھیلانے والا کوئی مسلمان ہو تو اس کے خلاف جہاد جائز ہے. غور کریں اللہ رب العالمین کے قانون پر. اسی سورہ کے اندر انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ سخت ترین سزا بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو زمین پہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو الگ الگ کاٹا جائے، مثلا دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے اور بائیں پیر کو کاٹا جائے، یہاں تک کہ ان کو در بدر کر دیا جائے، دیش نکالا کر دیا جائے. یہ سخت ترین سزا کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو زمین پہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، چاہے مسلمانوں میں سے ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگوں کے خلاف بھی جنگ جائز ہے. اسی کے برعکس اگر کفار و مشرکین میں سے کوئی امن و امان کے تحت آنا چاہے، مستأمن ہو، مسلمانوں سے امن و امان حاصل کر چکا ہو، یا ذمہ ہو، مسلمانوں سے عہد و پیمان کر چکا ہو کہ میں ٹیکس ادا کرتے رہوں گا اور آپ کے اس ملک میں امن و امان قائم رکھوں گا اور ایک پرامن شہری بن کر زندگی گزاروں گا، ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا انتہائی جرم عظیم ہے. دیکھیں یہاں پر ایک غیر مسلم کے خلاف بھی جنگ جائز نہیں ہے. اگر وہ پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہو، امن و امان قائم کرنا چاہتا ہو، فتنہ و فساد کے خلاف ہو تو. اور اگر کوئی مسلمان فتنہ و فساد برپا کرے تو اس کے خلاف بھی جنگ کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا. ایسا قانون دنیا کے کسی مذہب میں مل سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ کفار و مشرکین کو اسلام نے جہاں دیکھو قتل کرنے کا حکم دیا، بالکل یہ اسلام پر تہمت ہے. اسلام امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے. یہ اصل مقصد ہے جنگ کا. اسی وجہ سے جن کے ساتھ جنگ جائز ہے وہ اصول اللہ آپ پڑھیں، آپ پائیں گے کہ غیر مسلموں سے بھی بہت سارے ایسے اقسام ہیں جن کے ساتھ جنگ جائز نہیں ہے، حرام ہے جنگ کرنا. یہاں تک کہ چھوٹے بچے ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، ان کے ساتھ بھی جنگ جائز نہیں ہے جو غیر مسلم ہو، کیونکہ وہ فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے زمین پر، الا کہ وہ اگر فتنہ و فساد پھیلانے میں شرکت کرے تب ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا. جیسے کوئی خاتون ہو لیکن وہ فتنہ و فساد پھیلانے میں مردوں کے ساتھ آ جائے تو ایسی صورت میں اس خاتون کو قتل کیا جائے گا. کوئی برا شخص ہو لیکن مشورے دے رہا ہو اپنی قوم کو اس طرح ان کے ساتھ جنگ کرو تو وہ کوئی شریک ہو گیا تو اس کو پھر قتل کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی خاتون ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو اور جنگ سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے رہے ہو، فتنہ و فساد نہ پھیلائے زمین پر، تو اس کے ساتھ جنگ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا. تو اسلام نے جنگ کا جو اصول و ضابطہ بیان کیا ہے اس کے اندر سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ زمین پر امن و امان قائم کرنا، فتنہ و فساد ختم کرنا، یہ اصل مقصد ہے. اسی مقصد کے تحت چور کا ہاتھ کاٹنے کا اللہ نے حکم دیا اسی سورہ کے اندر، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ اگر سماج و معاشرے میں کوئی چور ہے یا چورنی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو. یہ کس لیے ہے؟ یہ امن و امان قائم کرنے کے لیے. اگر کسی معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، کسی کو ڈر نہ ہو کہ میرا روپ کھلا ہوا ہے، اس میں پیسہ ہے، چاہے کوئی چوری کر سکتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے امن و امان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ تصور نہیں ہے. مکہ اور مدینہ کے اندر جا کے دیکھیں کہ امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے. امن و امان قائم رہنے کی وجہ سے لاکھوں ریال کے سامان مسجد نبوی کے شہر میں نماز کو پڑھے رہتے ہیں اور مسلمان مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کو ڈر نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھا کے لے کر بھاگ جائے گا. یہ امن و امان جو ہے نا، یہ انتہائی عظیم دولت ہے. تو اگر یہ شریعت کا قانون نافذ ہو جائے تو یقیناً امن و امان قائم ہوگا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو اکثر و بیشتر لوگ ہاتھ کیٹے میں نظر آئیں گے. نہیں میرے بھائی، اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو چوری بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی آپ کو ہاتھ کرنا ہوا نظر نہیں آئے گا. معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے تحت چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر ایک اور اہم مسئلے کو بیان کیا ہے، وہ ہے قسم کا کفارہ. اگر کوئی شخص قسم کھا لے
تو حادث ہونے کی صورت میں اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کسی نے کوئی قسم کھایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں آج شہر سے باہر نہیں جاؤں گا, قسم کھا لیا. اب اسے ضرورت پڑ گئی شہر سے باہر جانے کی, کیا کرے گا؟ جائے گا نہیں جائے گا؟ مطلب کسی نے قسم کھا لیا کہ آئندہ 5 دنوں تک میں کوئی صدقہ و خیرات نہیں کروں گا. یہ قسم اچھی ہے یا بری ہے؟ دراصل بری قسم ہے. نیکی کرنے کے بارے میں قسم کھانی چاہیے, اور یہ کیا ہے؟ نیکی سے روکنے کے لیے قسم کھا رہا ہے بیچارہ. ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے, کفارہ ادا کرے اور اس نیکی کے کام کو انجام دے. قسم کو توڑے, اس کا کفارہ ادا کرے اور اس نیکی کے کام کو انجام دے. یہ اس کا حکم ہے. کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر قسم کا کفارہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں. من اوسط ما تطعمون اهلیکم, کیسا کھانا ہونا چاہیے؟ جو گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں اس کا اوسط درجہ ہونا چاہیے. بہت ہی ہائی کوالٹی کا بھی نہیں اور بہت ہی لو کوالٹی کا بھی نہیں. اوسط درجے کا کھانا روزانہ جو گھر میں بنتا ہے اسی طرح کا کھانا آپ 10 مسکین کو کھلائیں. او کس وقت ہو کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو کپڑا پہنا دیں. او تحریر رقبہ, کپڑا بھی نہیں پہنا سکتے تو ایک غلام آزاد کریں. ان 3 چیزوں میں ترتیب ہے, ان 3 چیزوں میں اختیار ہے. یہ کرے یا یہ کرے, ترتیب نہیں. چاہے آپ کیا کریں, کھانا کھلائیں, چاہے کپڑا پہنائیں یا غلام آزاد کریں, تینوں میں اختیار ہے. کوئی یہ کرنے ہو جائے گا. لیکن اگر تینوں میں سے کوئی نہ کرے تب اس کے پاس آپشن آتا ہے کیا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اگر کوئی مسکین کو کھانا نہ کھلا سکے, کپڑا نہ پہنا سکے, اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ غلام آزاد کر سکے, ایسی صورت میں اسے 3 روزے رکھنے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے پاس طاقت تھی کھانا کھلانے کی لیکن پھر بھی روزہ رکھ کے پیسہ بچا رہا ہے, تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. روزہ رکھنے کی نوبت کب آئے گی؟ جب اس کے پاس کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو, اس پر بھاری ہو رہا ہو, تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گا. ورنہ سب سے پہلے اسے کھانا کھلانا ہے یا پھر کپڑے پہنانا ہے یا پھر غلام آزاد کرنا ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو, عام لوگوں کو ایک بہت اہم ادب سکھایا ہے. وہ کیا کہ شرعی مسائل کے اندر قرید نہیں کرنا چاہیے, فردی سوالات نہیں کرنے چاہیے. جس چیز کی ضرورت ہو اسی کو ایک عالم دین کے سامنے, ایک مفتی کے سامنے جا کے پیش کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اگر اس طرح ہو تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ ہوا ہے اسے پوچھیں کہ کیا حقیقت آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا تو نہیں ہے, اگر ہو جائے تو ارے بھائی پہلے ہونے تو دو. یہ فردی سوالات کتنے آتے ہیں لوگوں کے, بعض سوالات تو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فردی ہے, صرف ذہنی سوال ہے, حقیقت میں ہوا نہیں ہے. جب پوچھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ نہیں ہوا ہے, لیکن اگر ہو جائے تو پہلے ہونے تو اس طرح کے فردی سوالات سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگوں, ایسی چیزوں کے بارے میں نہ قریدو, نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے واضح ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی, تم پر مشقت ہو جائے گی. خصوصاً جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کا نزول ہو رہا تھا. لیکن آج بھی شرعی مسائل کے اندر قرید نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ قرید کر سوال کرتے ہیں کہ اس شکل میں اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اس شکل میں ہو جائے تو کیا ہوگا. بعض لوگ حج کرنے جو جاتے ہیں, کئی لوگوں سے سابقہ پڑا, بولنا اگر فلاں جگہ جاؤں گا مجھ سے یہ غلطی ہو جائے, یہ غلطی ہو جائے, یہ غلطی ہو جائے. میرے بھائی, آپ پہلے سے کیوں سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو جائے؟ پہلے سے اچھی طرح مسائل کو سیکھ لیں اور صحیح طریقے سے انجام دیں. جب ہو جائے تب پوچھئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے. پہلے سے ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو جائے, یہ غلطی ہو جائے, یہ غلطی ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے سوالات کرنے سے بچنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کو بیان کرتے ہوئے اس سورے کو ختم کیا ہے.
سورہ کی شروعات کس سے ہوئی تھی؟ حقوق العباد سے، اوفوا بالعقود سے، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے سورہ کو ختم کیا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر سے، کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، سب پر بادشاہ اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کے مالک ہے۔ یہ جو لوگوں کی ملکیت ہمیں نظر آتی ہے کہ میں فلاں گھر کا مالک ہوں، فلاں زمین کا مالک ہوں، تو یہ جزوی ملکیت ہے، یہ اصلی ملکیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ زمین اب سب بن جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا اس کا مالک ہو جائے گا۔ آپ کی ملکیت کب تک ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہے تب تک آپ کی ملکیت ہے۔ جیسے ہی بلکہ کتنے لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی ملکیت کھو دیتے ہیں، دوسرا کوئی ظالم آتا ہے اس سے بے دخل کر دیتا ہے اسے، تو اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اسی وجہ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ صبح کوئی فقیر تھا، شام تک اسے بادشاہ بنا دے، اور شام کو بادشاہ تھا، صبح تک اسے فقیر بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر چند سالوں کا آپ جائزہ لیں، جو ریاستیں ہیں اور جہاں پر عہدے وغیرہ بڑے بڑے جیسے سی ایم کا عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے، اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں کا آپ جائزہ لیں۔ کئی مرتبہ ہم نے اسی مثال کو اپنے ساتھیوں کے درمیان شیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو آج ایک ایسے شخص کو عہدہ مل گیا ہے جو خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے سی ایم بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جھارکھنڈ کی بات ہے، چند سالوں پہلے ایک ایسے شخص کو سی ایم بنایا گیا تھا جو چند مہینوں پہلے تک زمین میں دوسروں کی زمین میں جا کے یہ دھان وغیرہ کی روپائی کا کام کرتا تھا، اور چند مہینوں کے بعد وہ سی ایم بن گیا۔ وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہوا الیکشن میں اور جیت گیا۔ الیکشن کے بعد ایسے نتیجے سامنے آئے کہ کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی۔ اب ملی جلی سرکار بننی ہے تو اس نے شرط رکھ دی کہ مجھے سی ایم بنا ہوئے تو میں حمایت دوں گا ورنہ نہیں۔ اب اس کے بغیر حکومت بنی نہیں رہی، اب اس کو آخر میں سی ایم بنا دیا گیا، چند مہینے تک وہ سی ایم رہے جھارکھنڈ کے اندر۔ تو اس وقت ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تذکرہ کر رہے تھے کہ کسی کو اگر پوچھا جائے کہ ایک سال پہلے کیا تم نے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا کہ میں اس ریاست کا سی ایم بن سکتا ہوں، تو شاید وہ کہیں کہ میں خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین کس کو کب بادشاہ بنا دے، کس کو کب فقیر بنا دے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی موجودہ حالت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ہمیشہ یہ آیت اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اس سے ہمیشہ ہمیں طلب کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو باقی رکھیں، ان کو ہم سے چھین نہ لیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے نعمتوں پر مزید میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی اسے میں چھین لوں گا اور آخرت میں تمہارے لیے سخت اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے درس میں جو ہم نے اس کا پیغام سنا، ان پیغامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہماری وفات ہو، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔